تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اور ان کے فرزان صحابہ کی ذات ہے. انہیں دیکھے ہم اپنی زندگی گزارے ہیں. آج یہ دو چیزوں کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دینا شروع کریں اور برائیوں سے روکیں جتنا ہو سکے. قیامت کے دن ایک بندہ جو تمہارا پڑوسی ہوگا وہ آئے گا, اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا. آج سب نماز کے لیے آئے نا, ایک شخص مقدمہ کرے گا, وہ بے نمازی تھا, اسے پکڑا جائے گا اور اسے دوزخ کی طرف فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. وہ کہے گا رب ذوالجلال, میرا پڑوسی تو آج جنت میں جا رہا ہے. کہا وہ نمازیں اس کی تھی, پوری نماز پڑھتا تھا. تو کہے گا اے رب ذوالجلال, وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن زندگی پر کبھی مجھے ایک بار بھی نماز کے لیے بلایا نہیں تھا. تو اسے بھی روک لیا جائے گا, اسے بھی روک لیا جائے گا. کیا تیرا حق نہیں تھا کہ تو اپنے پڑوسی کو اچھائی کی دعوت دے, اس لیے کہ تو خیر امت میں سے تھا. تأمرون بالمعروف, تم اچھائیوں کا حکم دینے والے لوگ. تم دیکھ کر کے بھی خاموش کیسے رہ سکتے ہو؟ کسی کو دیکھو تو اسے نماز کی دعوت دینا یہ اچھائیوں کا حکم ہے. اخلاق خیر, اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا یہ تمہاری خصوصیت ہے. ہم ہوتا یہی تھا بچپن میں اپنے بچوں کو ماں باپ سکھاتے تھے تمیز اخلاق کیا ہے, یہ اچھائیوں کی دعوت تھی. یہ بھی ختم کر دیا آج معاشرے سے. آج آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور انہیں یہ درس دو کہ بیٹا بڑوں سے بات کرنا ہے تو سلیقہ کیا ہونا چاہیے, مصافحہ کرو تو کس طرح کرو. ابھی تو یہاں پر سکھاتے ہینڈ شیک کرو بیٹا, کس کے طریقے تم ڈال رہے ہو اس کے اندر. ہاں, اس کو تھینک یو بولو بیٹا. سب چیزیں تم نے انگریزوں کی اور یہودیوں عیسائیوں کی ڈال دی. خاص طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ, اس بچے کو بچپن سے ہی یہ تربیت, یہ اخلاق خیر کی دعوت دینی چاہیے. لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے, وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے نام سے پوری سورہ آئی ہے 21ویں پارے میں. کس وجہ سے جانتے ہیں؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں, اپنے بیٹے کو, وہ نصیحتیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے, اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ نصیحتیں ہیں جو باپ بیٹے کو کرنا چاہیے. یا بنی اقیم الصلاۃ, اے بیٹے نماز ہمیشہ پڑھنا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اچھائی کی بات کرنا, برائیوں سے روکنا, اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ خردل, کہتے ہیں اے بیٹے اگر برائی تو رائی کے دانے کے برابر بھی کرے, چاہے وہ آسمانوں میں جا کر کرے گا یا زمین کے اندر جا کر کے کرے گا, یأتی بہ اللہ, اللہ وہ تجھے سامنے لا کر دکھائے گا. یہ بیٹے کو نصیحت ہے, کس کی؟ باپ کی. یہ اچھائیوں کا حکم تھا, یہ امر بالمعروف. اتنا ہی نہیں, اور آگے آیتیں اگر میں پڑھوں, چھوٹی بھی باتوں کا ذکر ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو, بیٹا جب بات کرنا نا لوگوں سے تو منہ موڑ کر کے بات نہیں کرنا. ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے, ادھر ہے یوں منہ کر کے بات کر رہا ہے پیچھے. یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے, گھمنڈ کی علامت ہے. بات کرے تو عاجزی انکساری کے ساتھ آمنے سامنے بات کرے. یہ قرآن کا حکم ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اور زمین پر اکڑ کر کبھی مت چلنا. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. جب چلنا تو دھیمے انداز میں چلو, زور زور پیر پٹک کر کے نہ چلنا. کیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو یہ تربیتیں دی ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹوں کو یہ خیر کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں, قرآن کے احکام ہے یہ. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. باپ کہہ رہا ہے بیٹوں کو, بات کرنا تو دھیمی آواز میں بات کرنا, اس لیے کہ چلا چلا کے بات کرنا اللہ کو ناپسند ہے, اور سب سے ناپسند آواز گدھے کی آواز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب باتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی ہیں, اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا.
یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دیا. امر بالمعروف کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے. باپ اپنے بیٹے کو، پیر اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو، آقا اپنے غلام کو، مزدور کو، وہ جب تک طاقت رہے اچھائیوں کی بات کرتا رہے، اسے اچھائیوں کی دعوت دیتا رہے. اور رہی بات دوسرے نمبر پر برائیوں سے روکنا، اس کو بھی کبھی ختم ہونے نہیں دینا. یہ بہت ڈینجر چیز ہے. اگر ختم ہو گئی تمہارے اندر سے اللہ کا عذاب آ جائے. اگر برائیاں کہیں دیکھ رہے ہو تو ہاتھ سے نہیں تو منہ سے تو روکو، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل سے ان کا بائیکاٹ کرو کہ آج سے میں تم سے نہیں ملوں گا، تم یہ کام کرتے ہو. یہ برائیوں سے روکنے کے طریقے بتائے گئے تاکہ اسے احساس ہو. کیوں روک رہے ہیں آپ؟ کیوں روک رہے ہیں؟ دو کاموں کی وجہ سے. اس سے بھی محبت ہے آپ کو اس لیے روک رہے ہیں. ایک تو زمین میں فساد نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا میرا بھائی جہنم میں نہیں جانا چاہیے. یہ فکر ہے نا ہماری. ہم برائیوں سے کیوں روکنے آئے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ میرا بھائی برائی کر کے دوزخ میں نہ جائے. یہ احساس ہو، ہمیں یہ فکر ہو. برائیوں سے روکنے کی عادت جب ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے سنو. ایک حدیث پاک میں جبرائیل امین نے عرض کیا حضور پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بستی پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا مجھے. میں اس بستی پر عذاب لے کر کے اترا، لیکن اس بستی میں ایک نیک بندہ تھا، باقی سب گنہگار تھے، نافرمان تھے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ایک بندہ تو نیک تھا، اتنا نیک تھا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو حضرت جبرائیل کہتے میں نے اللہ سے پوچھا ہے رب ذوالجلال اس بندے کا کیا کروں جو ایک نیک بندہ اس میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس پر بھی عذاب نازل کرو. جبرائیل امین کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، میں نے عذاب نازل کیا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. اللہ کا عذاب آیا، ہلاک ہو گئے. برسوں بعد حضرت جبرائیل کہتے میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پوچھا ہے مولا اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن تیرا عذاب اس کو بھی گرفتار کر لیا، ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبرائیل وہ نیک تو تھا، عبادت تو کرتا تھا، لیکن اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، وہ سب دیکھ کر کے خاموش رہتا تھا. اس لیے میرا قانون یہ ہے برائی دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کے سامنے برائی کرنے والے کا ہوگا. یہ چیز سخت ہے. برائیوں سے روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے، ہماری خصوصیت ہے، یہ اسپیشلٹی ہے آپ کی. اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو پھر امت کی کیا خصوصیت آپ کے پاس رہے گی؟ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے برائیوں سے روکنے کے لیے چھوٹے موٹے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ وقت کے بادشاہ کو بھی للکارا ہے. اگر وہ برائی کر رہا ہے علماء حق نے اس کو بھی بولا ہے، اس کو بھی تنبیہ کی ہے. چاہے وہ اکبر کی بات لے لو، 48 سال حکومت کرنے والا ڈکٹیٹر، اور اس کے سامنے کس کی مجال تھی، لیکن جب وہ ایک خرابی کی طرف جا رہا تھا ایک عالم ربانی مجدد الفسانی کھڑے ہوئے اور اسے للکارا اور اس سے کہا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے، تو مرتد ہو گیا ہے، ایک نیا دین لا رہا ہے میرے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ کر. اس پاداش میں اس نے جیل میں بھی بند کیا، لیکن وہ عالم حقانی عالم ربانی یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں بھی یہ ذمہ داری چھوڑ دوں تو پھر امت کا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں برائیوں سے روکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. چاہے وہ کسی کے بھی اندر آئے برائیوں سے روکو، چاہے وہ کفار و مشرکین میں آئے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ حسینی کردار ہے. حضرت امام حسین کے چند بچے تھے، گھر پہ لے کر بیٹھے، ایک یزیدی تو تھا، کیوں باہر آئے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ خرابیاں آ جائیں گی امت میں. ایک عیاش طبیعت کا شخص جو فاسق و فاجر شراب نوشی کرتا ہے وہ اگر آ رہا ہے امت مصطفیٰ کی حکمرانی کے لیے تو آگے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ آئے باہر، اس پاداش میں آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے، بچے، اپنی عورتیں اور گھر بار، خود اپنی جان سب چلی گئی. لیکن امت کی جو خصوصیت تھی برائیوں سے روکنے کی
اس سے امام حسین نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اے امت کے نوجوانوں، آپ کے لیے بھی یہ درس ہے کہ آپ میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ چھوٹی برائیاں ہوں بڑی برائیاں ہوں، روکنے کی کوشش کرو، روکو اسے۔ راستہ چلتے ہوئے اسی لیے آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی سے ہنستے ہوئے چلے گئے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی لائف ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، قیامت کے دن تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا۔ تم دیکھ رہے تھے ایک شخص جہنم میں جا رہا تھا، کیا تم نے اسے روکنے کی کوشش کی ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں پہلے ہمارے محلوں میں یہ عام رواج تھا، بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ بچوں کو ڈانٹتے بھی تھے، بلکہ کسی کا بھی بچہ غلطی کر رہا ہوتا تو مارتے بھی تھے، مسجدوں میں بھی ہوتا، لیکن اب وہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، اب کسی کے بچے کو چھو لو پورا گھر آ جائے گا لڑائی کے لیے، ارے میرا بچہ کیا کیا تھا آپ نے، کیسے اس کو پکڑ لیا، کیسے اس کو مارا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ختم ہوئی ہیں؟ آپ یہ بڑھاوا دے رہے ہیں اپنے بچے کو شرارت کرنے کا اور برائیاں کرنے کا۔ بلکہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو برائی پر ٹوکا تھا یا مارا تھا، بچہ روتے ہوئے آ کر شکایت کیا، تحقیق کرو کہ وجہ کیا تھی۔ یہ نہیں کہ غصے میں دشمنی نکالنے کے لیے اس کے پاس جائیں، تحقیق کرو کیا بچے نے حقیقت میں غلطی کی تھی، تو پھر جا کر کے جس نے روکا تھا اس کا شکر ادا کرو اور اپنے بچے کو اور تنبیہ کرو، پھر دیکھنا اگلی بار اس بچے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس بار ہوتا کیا ہے، لڑائی کر لیا تو بچہ شیر ہو گیا، اب کچھ بھی کر سکتا ہوں، باپ تو آئیں گے نا لڑنے کے لیے، میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لوں گا، اگر کوئی مجھے پکڑنے آئے گا تو باپ کو لے آ جاؤں گا، میرا باپ تو ہے ہی ہے، سنبھالے گا۔ یہ بچوں کو برائیوں کی طرف بڑھانا اور انہیں حوصلہ دینا اور انہیں گمراہ کرنے کا سارا ذمہ انہی لوگوں کے سر پر آئے گا جو ماں باپ ہیں۔